اسلام آباد صدر مملکت کی دستخط کے بعد آرڈیننس کے اجرا پر پیپلز پارٹی کا ایوان سے احتجاجی واک آؤٹ۔ پی پی رہنماؤں نے حکومتی اقدامات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہنگامی پارلیمنٹ اجلاس طلب کر لیا، جہاں آئینی ضوابط کی خلاف ورزی پر آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت NITB کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حجاج کرام کی سہولت کے لیے حج مراحل کو فوری ڈیجیٹائز کرانے اور اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کی ہدایت جاری کر دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ہسپتالوں کی بہتری کے لیے ون پیشنٹ فن ID اور سرکاری اداروں کے لیے نئی محفوظ ایپلیکیشن جلد متعارف کرائی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں ایران کے حوالے سے سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ہم قاسم سلیمانی اور ابو بکر البغدادی جیسے ہدف کو ختم کرنے سمیت ایرانی ایٹمی اثاثوں کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق پوچھے گئے سوال کو بے وقوفانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ راولپنڈی GHQ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی اہم ملاقات ہوئی۔ دوران گفتگو دونوں ممالک کے مابین دفاعی اور تربیتی شعبوں میں تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ انڈونیشین وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانی اور پیشہ ورانہ مہارت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ سربراہ GUI مولانا فضل الرحمان کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاک افغان علماء اب کسی مسلح جنگ کے حق میں نہیں ہیں، لہٰذا تمام مسلح گروہ اپنی پولیسوں پر نظر ثانی کریں۔ مولانا سوشل میڈیا پر جھوٹ کی مذمت کرتے ہوئے سیاست میں گالی کے کلچر کو مسترد کر دیا اور مدارس کے خلاف منفی مہم کو دینی دشمن قرار دیا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، اگر کوئی KPK جا کر عمران خان پر تنقید کرے تو کیا PTI اس سے خوشامدید کہے گی؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ قافلے میں ریاستی اداروں اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف نعرے بازی کسی صورت قبول نہیں۔ سعدیہ جاوید نے دعویٰ کیا ہے کہ عوامی حمایت کی کمی کی وجہ سے سہیل افریدی نے باغ جناح کی بجائے سڑک پر خطاب کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنی مصروفیات کے باعث پہلے ہی فون پر انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ لاڑکانہ میں رتو ڈیرے کو قریب ڈاکوؤں نے چھٹی گزار کے واپس آنے والے 21 زیر تربیت پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا۔ پولیس رائے کے مطابق یہ اہلکار ٹریننگ سکول لاڑکانہ جا رہے تھے۔ راستے میں مسلح ملزمان نے انہیں روک کر یرغمال بنا لیا۔